السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہدیہ درود و سلام آقا انعامدار دونوں جہاں کے سردار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک قیمتی زندگی لے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ پچھلے قوموں کی عمریں بہت بڑی بڑی تھی اور ہوتے یہ عمر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں گھٹتی ہوئی آئی، اور اتنا گھٹی عام طور پر کہتے ہیں کہ 60-70 سال کے درمیان کی زندگی۔ ایک کہاوت ہے، کئی لوگ اس سے پہلے جا چکے ہیں، کئی بچے پیدا ہو کر مرتے ہیں، کئی بچے پیدا ہونے کے بعد تھوڑی سی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ انسان جوانی میں قدم رکھتے ہیں، ماں باپ کی نظریں اپنے بچوں پر ہوتی ہیں، امیدیں لگی رہتی ہیں ان کی کمائیوں کی، ان کی خوشیوں کی، اپنے پوتوں کو دیکھنے کی، پوتیوں کو دیکھنے کی، نواسا اور نواسیوں کو دیکھنے کی امیدیں رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی نوجوان بچے اور بچیوں کے جنازے اٹھ چکے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسے نوجوان بھی رہتے ہیں جن کی شادی ابھی ہوئی، جن کی شادی کو 1 سال ہوا، اچانک موت کے حادثے کا وہ شکار ہو گئے۔
کچھ انسان ایسے بھی رہتے ہیں کہ جن کی شادی ہو کر بچے بھی ہو گئے لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے ابھی لائق بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے یتیمی کا داغ ان کے سر پر پڑ گیا، باپ دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے انسان 60 اور 70 سال کی جو زندگی لے کر آیا ہے وہ بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو وہ بچپن میں چلا جاتا ہے، اللہ اگر اس کی عمر لکھ کر ہے تو وہ بڑھاپے کی عمر میں جاتا ہے۔ محترم دوستو، اب تک جو زندگیاں گزر گئی ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم کبھی اس دنیا سے نہ جائیں، ہمیشہ اس دنیا میں رہیں، اس دنیا پر حکومت کریں، اس دنیا میں زندگی گزاریں، یہ خواہشیں ہوتی تھی۔ اور جب یہودیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری عمریں کتنی ہونی چاہیے، وہ لوگ کہتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کی حرص یہودیوں کو ہوتی ہے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کاش کہ ہماری عمریں اور 1000 سال بڑھ جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آج اس طرح کی امیدیں، اس طرح کے خیالات، اس طرح کے ارادے مسلمان بیٹھ کر کرتا ہے۔ کسی کو دنیا سے جانے کی خواہش ہے، سب ایسے دنیا کے اندر مغرور ہو گئے، لگ گئے، غفلت میں پڑ گئے، گویا ہم ہمیشہ یہ رہنے کے لیے آئے۔ محترم دوستو، سبق سیکھنا ہے تو ہم سے پہلے لوگوں کو دیکھ کر سیکھنا ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، دادا چلے گئے، باپ موجود ہیں، کئیوں کے باپ بھی چلے گئے، ان کو دیکھ کر سبق حاصل کرو۔ جب میرے گھر میں میرا باپ میرے سامنے چلا گیا، میرے دادا میرے سامنے چلے گئے، وقت آ رہا ہے میری اولاد رہتی ہے ان کے سامنے میں چلا جاؤں۔ جب تمہیں اس بات کا یقین ہے، جب تمہیں یہ بات معلوم ہوئی، پھر ہم لوگ کیوں اللہ کی طرف دوڑ کر نہیں آتے؟ پھر ہم لوگ کیوں اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے؟ پھر ہم لوگ دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے خالی کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ کیوں حقوق والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ زندگی کی قدر و قیمت کیوں نہیں کرتے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار کرتے ہیں، غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ناقدریوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلی نعمت الصحہ والفراغ، پہلی نعمت صحت، دوسری نعمت فراغ، یعنی جس کو کچھ کام کرنے کے لیے وقت ملا، عبادت کرنے کے لیے وقت ملا، عبادت نہ کر سکا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت ملا، قرآن نہ پڑھ سکا، نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے وقت ملا، نمازوں کی پابندی نہ کر سکا۔ فراغ وقت کو یعنی فارغ وقت کو کام کے اندر نہیں لایا، مشغولی کے اندر نہیں لایا، وقت کو ضائع کر دیا۔ پھر جب وہ مشغول ہو گیا تو پھر اسے سارے کام کرنا مشکل ہو جاتے۔ محترم دوستو،
تو آج وقت ہے ہمارے پاس روٹھے رب کو منانے کے لیے، ناراض اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا 2020 کس طرح آیا، کس طرح گیا، کسی کے خیال میں چند دن کے جانے کے بعد 2020 میں کیا ہوا یہ بھی ہم لوگ بھول جائیں۔ لیکن ہم لوگوں کو اس کا اندازہ ہے کہ سال بڑے تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، ایام بڑے تیزی کے ساتھ دن بدن ختم ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا، ایک سال ایک مہینے کی طرح گزر جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزر جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، ایک گھنٹہ ایک سیکنڈ ایک لمحے کی طرح گزر جائے گا، اور ہمیں خواب و خیال بھی نہیں ہوگا۔ دور بڑے تیزی سے گزر رہا ہے، ایام بڑے تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، سہولتیں انسانوں کی بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں، لیکن دیکھا گیا انسان کی جتنی سہولت بڑھتی جا رہی ہے غفلت اور سستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، صحت سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے، عبادت سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 5 چیزیں ایسی ہیں ان کے ختم ہونے سے پہلے ان چیزوں کو غنیمت جانو، یہ چیزیں سب پر آنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ تمہارے ہڈیاں کمزور پڑنے سے پہلے جوانی کا صحیح استعمال کرو، جوانی میں اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو راضی کرو، تو تمہارا بڑھاپا صحیح معنوں میں گزرے گا۔ آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے ارے کل کا دن کون دیکھا ہے، آج تو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، آج تو اللہ نے جوانی دے رکھی ہے، یہ جوانی جب ختم ہو جائے گی، جوانی کا ایسا آرام میں بڑھاپے کے اندر کر نہیں پاؤں گا، اس سے پہلے میری جوانی ختم ہو جائے، بڑھاپے کا میں شکار ہو جاؤں۔ جتنے ایسے آرام ہیں، جتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، جتنا سیر و تفریح ہے، میں جوانی کے اندر کر سکتا ہوں، جوانی کے بعد میں کر نہیں پاؤں گا۔ آج ہم لوگوں کے خیالات ہیں، آج کے نوجوانوں کی یہ ارادے ہیں، یہ جذبے ہیں، ان کے دوستوں کی طرف سے یہ پیغامات ملتے ہیں، پٹھے کل یہ کام نہیں کر سکتے، آج ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک کالج کا دوست دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، کالج کی زندگی کے اندر ہم جتنا عیاشیاں کریں گے، جتنی مکاریاں کریں گے، جتنا ہم سیر و تفریح کریں گے، کالج کو بند مار کر جس طرح ہم باہر جا کر عیش و آرام کریں گے، کالج کی زندگی کے بعد ہمیں وہ کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسکول کے دوست آپس میں بات کرتے ہیں، کالج کے دوست آپس میں بات کرتے ہیں، اس طرح جوان آپس میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو جوانی ختم ہونے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ یہ کیوں فرمایا گیا؟ ویسا تو مومن کے لیے زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہوا کرتا ہے نہیں؟ مومن کے لیے پیدائش کے بعد سے لے کر مرنے کے آخری لمحے تک اس کی زندگی کا ہر سیکنڈ قیمتی، لیکن یہ خاص طور پر فرمایا گیا
نوجوانوں اپنے کان کھول کر سنو، جوانی کو غنیمت جانو۔ بڑھاپے کے آنے سے پہلے یہ اس لیے فرمایا گیا ہے، جوانی کے اندر آدمی حرشاش اور بشاشت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ ہر کام کو کرتا گزر جائے گا، مشقتوں والے کام کو کر گزرے گا، محنتوں والے کام کو کر گزرے گا، تکلیفوں والے کام کو کر گزرے گا۔ اور جوانی کے اندر انسان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، قوت زیادہ ہوتی ہے، خود دوڑتا بہت زیادہ ہے، رکتا نہیں۔ جب یہ دوڑتا زیادہ ہے، انسان کی زندگی دوڑنے میں لگ جاتی ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، خواہش پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ جن کے گھروں میں بڑھاپا آ گیا، جن کی زندگیوں میں بڑھاپا داخل ہو گیا، ان لوگوں سے جا کر پوچھو جوانی کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور جوانی میں ایک عمر ایسی ہوتی ہے، اس میں اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں سنبھالے، ہم اپنے بچوں کا رخ صحیح راستے پر نہیں لائے، نوجوان بھٹک گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، یاد رکھو پھر وہ اسی راستے پر چلتے رہے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں وہ عمریں ہیں پیک ایج کی، جیسے 13 سے شروع ہوتی ہے 19 پر ختم ہوتی ہے 19۔ اس کے درمیان جو بچہ جو بچی اپنے آپ کو سنبھالے نہیں، سیدھے راستے پر لائے نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرے، زنا کے عادی بن گئے، شراب نوشی کے عادی بن گئے، یہیں سے ان کی زندگی کا پایا پلٹتا ہے، زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے ان لوگوں کا۔ اگر ان کی زندگی یہاں سے صحیح نہیں بنی، یاد رکھو بڑے ہونے کے بعد پھر امید مت رکھو کہ وہ تمہاری فرمانبرداری کرے گا۔ محترم دوستو، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا ارتداد والا دور ہے، کثرت سے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ مرتد کا مطلب لوگ اسلام کے دھرم کو چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان جو لائے تھے اس کا انکار کرتے ہوئے، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے اپنے دین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ بچوں کے اندر بے دینی، بچوں کے اندر دین سے بیزاری، بچوں کے اندر جہالت، بچوں کے اندر دین اسلام کی تعلیم سے ناواسطہ، انہی کچھ چیزوں کی وجہ سے آج لوگ کثرت سے اسلام سے مرتد ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کا ارتداد ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، کل تک وہ مسلمان تھا، آج وہ مرتد ہو گیا۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا اس وقت جس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر
اس کی باتیں سن رہے ہیں، اس کے کلام کی تشریح کو سن رہے ہیں، ہمارے نبی کے لائے ہوئے شریعت کی باتوں کو ہم سن رہے ہیں، اس وقت مسجد اعظم میں ہم بیٹھ کر کیا اس اقرار کو ہم ضروری طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں؟ ہمارے کرتوتیں ایسی ہیں، ہم کام کر گزرتے ہیں، نہ معلوم اللہ کی فہرست سے ہمارے نام مسلمانوں کے لسٹ سے نکل گئے ہوں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہ ہو، اور ہم اگر نماز بھی ادا کر رہے ہوں، ہم اگر جمعہ کے بیانات میں شریک بھی ہو رہے ہوں، ہم کثرت سے ذکر بھی کر رہے ہوں، لیکن ہماری فہرست سے نام نکل چکا ہوگا، ہمارے کرتوت ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں، اتنے بگڑ گئے۔ ذرا سوچو ان چیزوں کی طرف۔ ابتداء کے دور کے اندر ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، چاروں طرف کفار کا غلبہ ہے، چاروں طرف سے ہم لوگ بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی پیچھے وعدہ کرنے چھوڑے تو لمبے لمبے چھوڑے۔ جتنا لمبا ہمارا مسلمان چھوڑتا، غیر بھی اتنا لمبا اتنا جھوٹ نہیں بولتا۔ آج باتیں صرف زبان پر رہ گئی، دل حقیقت سے خالی، روح حقیقت سے خالی، صرف زبان پر باتیں ہیں۔ جاؤ ان مسجدوں کی طرف دورہ کرو جن مسجدوں میں چند سال پہلے قال اللہ قال رسول کی تعلیم دی جاتی تھی، جن مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی تھی، جن محلوں کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی تھی، آج وہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ آج ان مسجدوں پر غیروں کے ترنگے لگائے جا رہے ہیں، آج ان مسجدوں کے مینار توڑے جا رہے ہیں، آج وہ مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، آج وہ مسجدیں جن مسجدوں میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، جن مسجدوں میں امام نماز پڑھایا کرتے تھے، یاد رکھو آج ان مسجدوں کے اندر خنزیروں کو باندھا گیا ہے، آج ان مسجدوں کے اندر گائیوں کو باندھا گیا ہے، بکریوں کو باندھا گیا ہے، کتوں کو باندھا گیا ہے۔ بتاؤ، نام کے مسلمان ہم لوگ رہ گئے، نام پوچھے بتاتا ہے میرا نام عبد الرحمان، کام کیا؟ ایک عیسائی والا کام، ایک یہودی والا کام، جن کاموں کو دیکھ کر یہود شرما جائیں، جن کاموں کو دیکھ کر عیسائی شرما جائیں، جن کاموں کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے، آج وہ کام مسلمان کرتا ہے۔ کرتا کہ نہیں کرتا؟ اقرار تم کرو۔ محترم دوستو، آج ارتداد کا دور چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، مسلمان یہود و نصارہ کی اتباع میں لگیں گے اور وہ اس اتباع کو برا بھی نہیں جانیں گے بلکہ ان کی اتباع میں آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آج بتاؤ، صبح سے لے کر شام تک ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو تجارتیں کر رہے ہیں، ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارا جو وقت گزر رہا ہے، کتنے کام یہود کے ہم لوگ کر رہے ہیں، کتنے کام عیسائیوں کے ہم لوگ کر رہے ہیں، کتنے کام ہم لوگ نصارہ کے کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا خبر بھی نہیں، اس کی اطلاع بھی نہیں۔ اور آج ہمارے بچے کثرت سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سب سے اس کی پہلی وجہ ماں باپ کا دیندار نہ ہونا۔ جن گھرانوں میں دین ہے
10% وہاں بچے بچ گئے. جن گھرانوں میں دین نہیں 100% وہاں سے بچے نکل گئے. ابھی چند سال پہلے تقریباً 2 سال ہو گیا، میں اس سے پہلے بھی دوسری جگہوں پر جہاں مجھے یہ موقع ملا ہے میں ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کیا. ایک لیڈر، ایک ظالم لیڈر، اس نے کھڑے ہو کر چوراہے پر اعلان کیا تھا چند مہینوں میں سینکڑوں بچیوں کو، کتنے؟ سینکڑوں بچیوں کو، مسلمان بچیوں کو ہم اپنے گھر میں بہو بنا کر لائیں. اعلان کرنے والا اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، اعلان کرنے والا مسلمان نہیں تھا، اعلان کرنے والا کافر اور مشرک تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، ہمارے ایمان کا دشمن تھا. اس نے اعلان کیا چند مہینوں میں 2100 بچیوں کو، مسلمان بچیوں کو اپنا دھرم چھڑوا کر، اپنا مذہب چھڑوا کر، اپنا دین چھڑوا کر ہم اپنے دل کے اندر داخل کر کے غیر بچوں کے ساتھ ان کا نکاح کریں گے. جب سے اگر نصاب لگایا جائے تعداد کے اندر اس سے بھی زیادہ بڑھوتری ہو گئی. دن بہ دن ہماری نوجوان بچیاں غیروں کا شکار ہوتی چلی جا رہی. ہندوستان کا جب مطالعہ ہم لوگ کرتے ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. محترم دوستو، ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے. ایک مسلمان بچی تھی جو بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ کو بھی ماننے والی تھی، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والی تھی، قرآن پڑھنے والی تھی. کالج کی لائن میں گئی، وہاں کسی غیر سے دوستی ہو گئی، اس کی جال میں پھنس گئی. غیر لڑکے نے اس کو عزت اور شان کے ساتھ اپنی محبت کے اندر فریفتہ کر لیا. لڑکیاں بڑی کمزور ہوتی ہیں، عشق کے جب وہ 2-3 اشعار سنتی ہیں فریفتہ ہو جاتی. اگر انہیں صحیح معنوں کا علم ہو، اگر تم نے انہیں بچپن سے باحیا بنایا ہوتا، آج ہماری بچیاں اس طرح ہاتھوں سے نہیں جاتی. افسوس ہوتا ہے. جس بچی کے سر پر 17 سے 18 سال دوپٹہ ہوتا تھا، جس کے سر کے بال کبھی نظر نہیں آتے تھے، جو کبھی مسلح پر بیٹھتی تھی تو رونے سے پہلے اٹھتی نہیں تھی، جب کبھی رمضان آتا تھا رمضان کے روزے چھوڑتی نہیں تھی، جب ماں کی آواز آتی تھی ماں کی آواز آتے ہی ماں کی خدمت کے لیے حاضر ہو جایا کرتی تھی. لیکن ہم نے اپنی بچوں کی اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ قیمتی اثاثہ، آج یہ قیمتی بچیاں ہمارے گھروں سے نکل کر غیروں کے گھروں کی بہو بن کر داخل ہو رہے. کون ہے ذمہ دار؟ کیا میں اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا وہ بچی کو بہکا کر پھسلا کر لے کر چلے گئے. کچھ دن کے گزرنے کے بعد ان کا ظلم بڑھ گیا. سسرال والوں کا جو غیر تھے، کافر تھے،
بات کرو، نرمی سے بات کرو. مطلب یہ ہے جس طرح تم نے میرے ساتھ تعلقات کو قائم کیا ہے، تمہیں میرے دوستوں کے ساتھ بھی تعلقات کو قائم کرنا پڑے گا. بچی اپنا حال بیان کر رہی تھی، روکتے کھڑے کر دیے اس نے. یاد رکھو اس نے کہا جب میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، سسرال والوں کی طرف سے مجھ پر ظلم ہوا کہ تم نے بیٹے کو کیوں جنم نہیں دیا، تم نے بیٹی کو کیوں جنم دیا. اس نے اپنا ہاتھ بتایا، اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا، اس کا ہاتھ زخمی تھا. اے کاش اگر ہم اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کرتے، آج ہماری بچیوں کی یہ نوبت نہ ہوتی. تم اتنی چھوٹ دیتے ہو اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، وہ اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی. اتنی چھوٹ نہ دو کہ وہ اللہ کو ناراض کرے، اتنی چھوٹ نہ دو کہ وہ قرآن کے خلاف کرے، اتنی چھوٹ نہ دو شریعت کے احکام کے خلاف کرے. بے شک ضرور محبت کرو، ضرور نرمی کا برتاؤ کرو، لیکن اتنی بھی نرمی نہیں جتنی کہ وہ باغی بن جائے. میں کہتا ہوں ان بچیوں کی غلطی نہیں ہے، ان اولاد کی غلطی نہیں ہے. صحیح معنوں میں اگر آج کے ماں باپ صحیح ہوتے، اگر آج کے ماں باپ کے اندر اللہ کی فرما برداری ہوتی، اگر آج کے ماں باپ اللہ کی بات کو 100% مانتے، یاد رکھو تمہاری اولاد بھی تمہاری بات مانتی. تم رب کی نہیں مانتے، تمہاری اولاد تمہاری نہیں مانتی. رب کی ماننا شروع کرو، تمہاری اولاد تمہاری بھی مان جائے. محترم دوستو، سب سے پہلے بچپن سے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو. آج یاد رکھو ارتداد کا وقت ہے. چند سال کے بعد ہم مر کر دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام مٹ جائے گا. لیکن اگر ہم نے قبر میں اگر نام اعمال کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں، ثواب کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے جو اساتذہ چھوڑا، جس نسل کو ہم نے چھوڑا، اس کو نیک بنا کر چھوڑ دو، اس کو اللہ والا بنا کر چھوڑ دو. تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری قبر میں نام اعمال کا دفتر ابھی بھی باقی رہے گا. محترم دوستو، بچپن سے ہم بچوں کا ایمان کہاں سے کیسے بگاڑتے ہیں، کبھی موقع ملے انشاءاللہ میں صاف طور پر اعلان آپ کے سامنے کر سکتا ہوں. میں مختصر طور پر بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے والا. ابھی جو سال نیا شروع ہوا دوسروں کے حساب سے 20 ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا، 21 شروع ہوا. کل رات حکومت کی طرف سے نائٹ کا کرفیو 144 سیکشن ڈالا گیا، جس کی بنا پر بہت زیادہ پٹاخوں کی آواز ہمیں نہیں آئی، بہت زیادہ نہیں آئی ہوگی، جس کی بنا پر جہاں لوگ جمع ہونے کا اندیشہ تھا وہاں لوگ زیادہ جمع نہیں ہوئے، لیکن جمع ہوئے ہوں گے اندرونی طور پر، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. اب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو اور بتاؤ، ہمارے اندر خوف حکومت کا ہے، ہمارے اندر خوف پولیس والوں کا ہے. اگر اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہوتا، اگر حکومت والے نہ بھی روکتے، ہم اس وقت بھی ان کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے تھے. 31 دسمبر کو اس کی رات کو یہ سلسلہ جشن منانے کا کہاں سے آیا؟
کیسے شروع ہوا؟ تاریخ کا مطالعہ جب کرتے ہیں اس بات کا اندازہ سامنے آیا 19 عیسوی کے اندر، مطلب 150-200 سال پہلے، اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کس طریقے سے؟ ایک قوم تھی جو ہمیشہ جہاز میں ہی رہا کرتی تھی، ان کا سفر پانی پر ہوا کرتا تھا، شپوں میں ہوا کرتا تھا۔ اب ان لوگوں کو عید منانے کی تلاش ہوئی تو ان لوگوں نے سوچا ہم اپنے گھر کی طرف بھی نہیں جا پا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے بھی دور ہیں، کیوں نہ ہم اس جہاز میں رہ کر ایک خوشی کا ایک تہوار منا لیتے ہیں، ایک عید منا لیتے ہیں۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ 31 دسمبر کی رات کو وہ لوگ اس وقت تہوار منانا شروع کیے۔ دوسرے سال ان کے جو سینئر تھے ان لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ہمارے سینئر آفیسرز، ہم کئی سالوں سے اپنی بیویوں سے دور ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ایک رات کے لیے ہم ساحلی سفر سے، مطلب سمندر کے باہر جو لڑکیاں رہتی ہیں، ہم ان کو سمندر میں لا کر کشتیوں میں رکھ کر ان کے ساتھ رات گزار کر ان کو پھر واپس چھوڑ کر ہم اپنی عیاشی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے سال سے اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا۔ تیسرا سال اچانک جب 12 ہوا، جو بھی لائٹیں جل رہی تھی، چراغ جو جل رہے تھے، اچانک بند کر دیے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، جیسے ہی 12 بجا فوراً لائٹیں بند کر دیے، کچھ سیکنڈوں کے لیے بند کر کے سب لوگ اعلان کرتے نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر مصافحہ کرتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر گلے کے ساتھ گلا ملا کر مصافحہ کرنے کے اندر مشغول ہوتے ہیں، نیا سال کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ اور کچھ کلبوں کے اندر، کچھ پبوں کے اندر جہاں پر ناچ گانوں کا رواج چلتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھو، پب جہاں پر عام آدمی ہرگز نہیں جا سکتا، جوڑے نہیں ہو سکتے، جس کے ساتھ لڑکی ہو اس کے ساتھ لڑکا بھی ہونا ضروری ہے، صرف لڑکا داخل نہیں ہو سکتا، صرف 2 لڑکیاں داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرت علماء فرماتے ہیں ان کلبوں میں مہینوں پہلوں سے جوڑوں کے نام پہلے ہی بکنگ کر دیے جاتے ہیں، اس رات کے لیے جس رات کا آج کے نوجوانوں کو انتظار ہوتا ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد کچھ تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ پورے سالے کی صورت کو دیکھنا کیا ہے، میری چھوکری کو تو لے لے، تیری چھوکری کو میں لے لے، اس طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تبدیلیاں ہونے والوں میں ہمارے مسلمان بچیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اوپر سے برقع، اندر سے ٹائٹ ٹی شرٹ، جینس پینٹ۔ شرم سے ہمیں مرنے کی ضرورت ہے۔ محترم دوستو، تو اس رات کا انتخاب اس طرح شروع ہوا، عیسائیوں نے اس کو شروع کیا، اور عزیزان گرامی دسمبر کے آخر ہفتے، حضرت علماء فرماتے ہیں دسمبر کے آخر ہفتے میں پوری دنیا میں، صرف ہندوستان کی بات نہیں، صرف نیپال کی بات نہیں، پوری دنیا میں
صرف حقبال والوں کا حساب لگایا جائے، سینکڑوں لیٹر شاید اس آخری ہفتے میں شراب پی جائے پوری دنیا کے اندر۔ وہاں کے لوگ کیسے شراب پیتے ہوں گے؟ حضرات علماء فرماتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ شراب اسی ایک ہفتے میں بیچی جاتی ہے اور خریدی بھی جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے، رسومات سے، بے حیائی والے کاموں سے کون کون بچنا؟ خود بھی بچنا، اپنے بچوں کو بھی بچانا، اپنی نسلوں کو بھی اس سے بچانا۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کبھی اللہ موقع دے، زندگی باقی رہے، انشاءاللہ بچوں کے اندر دین کو کیسے داخل کرنا، بے دینی کو کیسے ختم کرنا، اسلام کی محبت کو کیسے ان کے اندر داخل کرنا، غیروں کی محبت کو کیسے ختم کرنا، تفصیل سے عرض کروں گا۔ زندگی باقی رہے، بات بھی باقی رہے گی۔ اللہ کہیں اور سنی ہوئی باتوں پر بخوبی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے نوجوانوں کو اپنی زندگی کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ گزرا ہوا جو سال ہے، آنے والے سال سے ہم اسے بہتر گزارنے کی اللہ کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈسٹینس کا خیال رکھیں، اس کا خیال کرتے ہوئے نماز ادا کریں۔